أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ابھی آپ سب نے سورہ لیل کی تلاوت سماعت فرمائی. میں پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کا شان نزول پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. ترجمہ پیش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور مذکر اور مؤنث کو پیدا کرنے والے کی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف قسم کی ہے. تو بہرحال وہ جس نے دیا اور پرہیزگار بنایا اور سب سے اچھی راہ کو سچا مانا، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے. اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی راہ کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کریں گے. اور جب وہ ہلاکت میں پڑے گا تو اس کا مال اسے کام نہ آئے گا. بے شک ہدایت فرمانا ہماری ہی ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے. اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب میں جسارت کر رہی ہوں اس سورت کا شان نزول پیش کرنے کی. شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقامت کے اوپر ہے، اور یہ صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے درمیان کچھ مکالمہ ہوا تھا، اس پر نازل ہوئی تھی، جس میں سے ایک حضرت صدیق اتقی ہے اور دوسرا امیہ شقی ہے. امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس کے ملک تھے، یعنی اس کے مالک تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختی کرتا تھا. اور ایک روز حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہوئے، اور اس حال میں بھی وہ کلمہ ایمان ان کی زبان سے جاری تھا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے بدنصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں. اس نے کہا
کہ آپ کو اس کی تکلیف اگر ناگوار گزرتی ہے تو خرید لیجئے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گراں قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا، اور اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ تفسیر خزائن العرفان و عزیزی کی طرف سے ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا تو کفار کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ شاید حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے گراں قیمت دے کر ان کو خریدا ہے اور آزاد کر دیا، تو اس پہ بھی یہ نازل ہوئی ہے آیت۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں بہت واضح طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں کسی پہ کسی کا احسان نہیں ہے، مگر جو احسان آپ نے کیا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔